باب دوم لمحہ مبارک سورج کا ملاپ۔ زمین کی تاریخ پیدائش اور اس کی ماں کا نام معلوم کر لینے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ کون تھا اور یہ سب کچھ کس طرح ظہور میں آیا؟ اس سوال کا جواب دینے کی پہلی کوشش اب سے تقریباً 2 صدی قبل فرانس کے اس ناز ماہر حیوانات و نباتات نے کی تھی جس کا نام جرجیس لوئی بفن تھا۔ اس نے نیچرل ہسٹری پر 44 جلدوں کی ایک کتاب لکھی تھی۔ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب شاید ہی کبھی لکھی گئی ہو۔ بفن نے نظام شمسی کی پیدائش کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا کہ انتہائی قدیم دور میں ہمارے سورج اور ایک آوارہ ستارے جسے اس نے دم دار تارہ کہا ہے کے درمیان یکا یک تصادم ہو گیا۔ اس وقت تک دمدار تاروں کے متعلق حیت دانوں کو صحیح معلومات حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بفن کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ جسم جو ہماری زمین کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہوا ایک دمدار تارہ تھا۔ ہم اب جانتے ہیں کہ دمدار تارے اپنی غیر معمولی چمک اور لمبائی کے باوجود مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کا سر بہت موٹا نظر آتا ہے لیکن اس میں بھی غالباً چھوٹے بڑے بہت سے شہابیے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مجموعی جسامت ہماری زمین کی جسامت سے بہت کم ہوتی ہے۔ ان کی لمبی خوبصورت دم لطیف قسم کی گیس سے بنی ہوتی ہے جس کی کثافت ہماری ہوا کی کثافت کا 10 لاکھواں حصہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی دمدار تارہ ہماری زمین سے ٹکرا جائے تو آتش بازی کے تماشے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ لہٰذا بفن کا مطلب دراصل یہ تھا کہ ہمارا سورج تقریباً اسی جیسے ایک ستارے سے ٹکرا گیا جیسا کہ پچھلی شکل سے ظاہر ہے جو بفن کی کتاب سے لی گئی ہے۔ جب یہ 2 بڑے ستارے آپس میں ٹکرائے ہوں گے تو ان کے جسم سے جلتے ہوئے مادے کے شرارے پھوٹے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل بالمقابل نہ آئے ہوں گے تو یہ سارا نظام نہایت تیز رفتار کے ساتھ گردش کرنے لگا ہوگا۔ ان شراروں یا ٹکڑوں میں سے کچھ تو خلا میں گم ہو کر رہ گئے، لیکن جن پر سورج کی کشش حاوی رہی وہ اپنے اپنے راستوں پر سیاروں کی شکل میں اس کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام شمسی کے تمام سیارے تقریباً ایک ہی سطح پر گردش کرتے ہیں اور اسی سمت میں جس سمت میں سورج اپنے محور پر گھومتا ہے۔ کیا یہ سیارے بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے تھے؟ بفن کے مرنے کے 8 سال بعد 1796 میں مشہور و معروف فرانسیسی ریاضی داں پائر لیپلیس نے اپنی ایک کتاب میں بفن کے اس نظریے پر بڑی کڑی تنقید کی۔ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے کہ بفن کا یہ نظریہ ایک حد تک صحیح تھا۔ لیپلیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس قسم کے تصادم کے بعد سورج کے جسم سے جو مادہ پھوٹ نکلا ہوگا وہ اس کے چاروں طرف نہایت عظیم بیضوی مداروں پر گھومنا چاہیے، لیکن یہ سیارے تقریباً گول راستوں پر گردش کرتے ہیں۔ لیپلیس نے بفن کے مندرجہ بالا نظریے کی جگہ اپنا نظریہ پیش کیا کہ نظام شمسی کے سیارے خود بخود سورج سے پیدا ہوئے اور وہ اس طرح کہ آفتاب کے اندر ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا جس نے اس کے جسم سے کچھ مادہ باہر نکال پھینکا جو تمام سیاروں کے موجودہ مداروں سے بھی دور جا گرا۔ یہ دھماکہ لیپلیس لکھتا ہے ان ہی وجوہ کی بنا پر ظہور میں آیا ہوگا جو 1572 میں کیسوپیا نامی مجموعہ نجوم کے ایک ستارے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوئیں۔ اس ستارے کی غیر معمولی چمک مہینوں تک قائم رہی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ نظام شمسی سورج کے اندر ایک دھماکہ پیدا ہونے سے ظہور میں آیا۔ لیپلس کے اس نظریے میں اس بات کا ذکر نہیں کہ سورج ایک اور ستارے سے ٹکرایا تھا اور اسی وجہ سے تمام سیارے گردش میں آ گئے۔ لہٰذا اس ریاضی دان کو یہ فرض کرنا پڑا کہ آفتاب شروع سے ہی اپنے محور پر گھوم رہا ہے۔ اس کی اپنی گردش کی وجہ سے وہ فضا بھی گھومنے لگی جو اس دھماکے کے بعد اس کے چاروں طرف پیدا ہو گئی تھی۔ جب یہ انقلاب گزر گیا اور دھماکہ قوت ختم ہو گئی تو فضا آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی اور ساتھ ساتھ سکڑنے بھی لگی۔ ریاضی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی گھومنے والا جسم سکڑنے لگتا ہے تو اس کی رفتار گردش بڑھ جاتی ہے۔ اس کی عملی مثال کسی بھی سرکس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب کوئی کلاباز کسی رسی پر آہستہ آہستہ گھومتا ہے تو اپنے پھیلے ہوئے بازو سکیڑ لینے سے اس کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیپلس کے اس نظریے کے مطابق سورج کی بھی یہی حالت ہوئی ہوگی۔
اس کا جسم سرکس کے کلاباز کی طرح سخت تو ہے نہیں، لہذا سکڑتے وقت یہ قطعی ممکن ہے کہ اس کے پھیلے ہوئے استوائی حصے سے مرکز گریز قوت نے کچھ مادہ جدا کر دیا اور وہ مختلف دائروں پر گردش کرنے لگا۔ لیپلس کا خیال تھا، جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے یہ خیال غلط تھا، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ منتشر مادہ آپس میں مل گیا اور اس نے مختلف مداروں پر چند گیسی کرے ترتیب دے دی جو اس وقت نظام شمسی میں شامل ہیں۔ چونکہ لیپلس ایک نہایت مقتدر ریاضی دان تھا، اس لیے اس کا یہ نظریہ 1 صدی سے زیادہ عرصے تک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا اور لوگ بیچارے بفن کے نظریے کو تقریباً فراموش کر گئے۔ لیپلس نے اپنے اس نظریے کی بنیاد عام فہم واقعات پر رکھی تھی، اسے ریاضی کی کسوٹی پر کس کر نہیں دیکھا تھا، لیکن گزشتہ صدی کے دوران میں جب کچھ حیت دانوں اور ماہرین طبیعیات نے اس کی جانچ پڑتال کی تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو اسی بات کا جواز نظر نہیں آتا کہ جب سورج گھومنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا جا رہا تھا تو اس سے صرف وہی چند گیسی حلقے کیوں نمودار ہوئے جو ہمارے نظام شمسی کی پیدائش کے لیے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج سے ایسے بے شمار حلقے ظہور پاتے اور ہماری زمین جس سطح پر گردش کرتی ہے وہ ان سے بری ہوتی، اور اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ چند ہی حلقے جدا وجود میں آئے تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر حلقہ سکڑ کر ایک کرے میں کس طرح تبدیل ہو گیا۔ جب مشہور و معروف ماہر طبیعیات جیمز کلارک میکسویل نے ان حلقوں پر تحقیقات کیں جو سیارہ زحل کے چاروں طرف نظر آتے ہیں تو ان کی پائیداری اور ناپائیداری پر بھی بحث ہوئی، خواہ وہ کسی گیس کے بنے ہوں یا مایع کے۔ میکسویل نے 1895 میں اپنی تحقیقات کے نتائج شائع کیے اور بتایا کہ یہ حلقے ناپائیدار ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر بہت سے چھوٹے چھوٹے اجسام میں تقسیم ہو سکتے ہیں، پھر یہ اجسام ایک گول رستے پر گردش کرنے لگتے ہیں اور آپس میں مل کر سیارہ بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثلاً لیپلس یہ سمجھتا تھا کہ مشتری ایک گیسی حلقے کے سکڑنے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ میکسویل کے حساب کتاب کے مطابق یہ حلقہ ٹوٹ کر کم و بیش 50 مختلف اجسام میں تقسیم ہو سکتا تھا جو مشتری کے موجودہ مدار پر گرداں رہتے اور آپس میں ملنے کا کوئی رجحان ظاہر نہ کرتے۔ ان دو اعتراضات یا مشکلات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج کے چاروں طرف گیس کا جو عظیم حلقہ پیدا ہو گیا تھا وہ سکڑ کر مختلف سیاروں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ لیپلس کے نظریے کو سمجھنے میں سب سے بڑی دشواری اس وقت پیش آتی ہے جب ہم سورج اور ان سیاروں کی باہمی گردش پر غور کرتے ہیں۔ حیت دانوں نے اس سلسلے میں جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تمام سیاروں کا مجموعی معیار حرکت سورج کے معیار حرکت کا تقریباً 49 گنا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ تمام سیاروں کی مجموعی جسامت سورج کی جسامت کا 1/700 حصہ ہے، یہ بات کسی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مرکز گریز قوت کے زیر اثر آفتاب سے جو گیسی حلقے جدا ہوئے تھے وہ اس کے معیار حرکت کا 49واں گنا معیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نظریہ مد و جزر۔ جب لیپلس کا نظریہ فیل ہو گیا تو تمام اہل علم وفن کے نظریے کی طرف واپس آ گئے۔ اس صدی کے آغاز میں انگلستان میں سر جیمز ایچ جینز اور شکاگو میں تومس سی چیمبرلین اور فورسٹ آرمولیٹن نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اسی قسم کے زیادہ مدلل نظریات پیش کیے۔ ان سائنسدانوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کی پیدائش ایک ستارے کی وجہ سے ظہور میں آئی جو خلا میں گھوم رہا تھا، لیکن انہوں نے اس امر سے اتفاق نہیں کیا کہ اس ستارے اور ہمارے سورج میں تصادم ہو گیا، بلکہ وہ نہایت طویل فاصلے پر رہا اور اس کی کشش سے سورج کی سطح پر مد و جزر پیدا ہوا۔ بفن کے نظریے میں اس اصلاح کی ضرورت اس وجہ سے محسوس کی گئی کہ دو ستاروں کا ایک دوسرے کے قریب سے گزرنا ان کے باہمی تصادم کی بنسبت کہیں زیادہ قرینے قیاس ہے۔ مد و جزر یا جوار باٹا سے کون واقف نہیں؟ جن لوگوں کو سمندر کے قریب جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اسے خوب سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے سمندروں پر چاند اور سورج کی کشش پڑتی ہے تو ان میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ چاند کی کشش سورج کی بنسبت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ وہ ہم سے کافی قریب ہے۔ ایک سائنسی اصول کے متحد اس کشش کے زیر اثر ہمارے سمندروں میں دو طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔
جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں۔ زمین کے ٹھوس حصے پر بھی اس کشش کا معمولی اثر پڑتا ہے، اس کا ذکر آپ آگے پڑھیں گے۔ اگر کشش ڈالنے والا جسم بہت قریب نہ ہو، جیسا کہ ہماری زمین اور چاند کا معاملہ ہے، تو ان دونوں لہروں کی بلندی تقریباً یکساں ہوگی۔ اگر دونوں اجسام کے درمیانی فاصلہ میں کمی ہو جائے تو سامنے والی لہر کی بلندی کافی بڑھ جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے حصے کا کچھ مادہ اس سے جدا ہو جائے اور اس طرف نکل جائے جدھر کشش ڈالنے والا جسم واقع ہے۔ اگر چاند ہماری زمین کے بہت قریب آ جائے تو ہمارے سمندروں کا کچھ پانی اس کی طرف کھنچ جائے گا۔ نظریہ مد و جزر کے مطابق سورج پر بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت رونما ہوئی۔ جب وہ آوارہ ستارہ اس کے قریب سے گزرا تو اس کی سطح پر انقلاب برپا ہو گیا اور اس کا کچھ مادہ اس سے جدا ہو کر خلا میں پھیل گیا۔ اسی سے وہ سیارے بنے جو نظام شمسی میں شامل ہیں۔ ہماری زمین ان میں سے ایک ہے۔ سر جیمنز جینز نے اس سلسلے میں کافی قابل قدر تحقیقات کی ہیں اور یہ ثبوت بھی پیش کیا ہے کہ اس قسم کے انقلاب کا انحصار بہت کچھ اس جسم کی اندرونی ساخت پر ہے جس سے کچھ مادہ جدا ہوا ہو۔ اگر اس کا اندرونی مادہ کم و بیش یکساں طور پر پھیلا ہوا ہے تو اس کے قریب سے گزرنے والا جسم اپنی کشش سے پہلے اس کی سطح پر ایک قسم کا ابھار پیدا کرے گا جو اس سے جدا ہو کر چند چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ سورج میں سخت دباؤ والی گیس بھری ہوئی ہے۔ اس کی اندرونی کثافت سطحی کثافت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی مرکزی کثافت اس کی اوسط کثافت کا 50 گنی ہے۔ جینز نے بتایا کہ ان حالات کا زیر بحث مسئلے پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ قریب آنے والے ستارے کے زیر اثر سورج پر جو ایک بڑی لہر پیدا ہوئی ہوگی، اس پر ایک مخروطی ابھار بھی پیدا ہوا ہوگا جو اس سے جدا ہو کر اس ستارے کی جانب رواں ہو گیا۔ یہ مادہ گیس کی شکل میں تھا، پھر وہ ٹوٹ کر کئی چھوٹے بڑے اجسام میں تقسیم ہو گیا، جیسا کہ مندرجہ ذیل شکل میں ظاہر ہے۔ ہم نے اب تک اس آوارہ ستارے کی جسامت یا ان تبدیلیوں پر غور نہیں کیا جو اس تصادم کے بعد اس میں رونما ہوئی ہوں گی۔ غالباً وہ ستارہ بھی ہماری سورج ہی جیسا تھا، لہٰذا جب وہ قریب آیا ہوگا تو اس کی سطح پر بھی ایک لہر پیدا ہوئی ہوگی، لیکن وہ شاید اس سے علیحدہ نہیں ہوئی، اور جیسے ہی وہ دور نکلا وہ لہر بھی بیٹھ گئی۔ اس قسم کے تلاطم کا دونوں ستاروں کی جسامت سے گہرا تعلق ہے۔ چھوٹے جسم پر رونما ہونے والی لہر پہلے ٹوٹتی ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس حادثے میں ہمارے سورج کا کچھ حصہ اس سے جدا ہوا، لہٰذا ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ نظام شمسی کو پیدا کرنے والا ستارہ آفتاب سے زیادہ بڑا تھا۔ اس بات کا امکان بھی نہیں تھا کہ وہ ستارہ ان سیاروں کو اپنے ساتھ لے جاتا، کیونکہ اس کی اور سورج کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ ممکن ہے کچھ اجسام نے زیادہ رفتار حاصل کر لی اور وہ نظام شمسی کے دائرے سے باہر نکل گئے ہوں۔ وہ آوارہ ستارہ تنہا اپنی راہ پر چلا گیا جو ستارے اس حادثے کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے، وہ سورج سے وابستہ ہو کر رہ گئے۔ جس طرح کسی فوارے سے نکلنے والا پانی کی دھار چھوٹے چھوٹے قطروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، غالباً اسی طرح سورج کے جسم سے پھوٹنے والا گیسی شعلہ بھی چند گیسی کروں میں تقسیم ہو گیا، چونکہ انہیں فوراً ہی خلا کی سردی سے واسطہ پڑا اور وہ جوہری قوت کے اس فیض سے بھی محروم ہو گئے جو سورج کے اندر جاری رہتا ہے۔ اس لیے یہ کرے زیادہ عرصے تک گرم نہیں رہ سکے۔ جیسے جیسے وہ سرد پڑے وہ سکڑتے بھی گئے۔ غالباً اسی وقت مختلف کیمیاوی اجزاء بھی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ جس طرح کسی بھٹی میں لوہا پگھلایا جاتا ہے، اسی طرح بھاری دھاتیں زمین کے مرکزی حصے میں اتر گئی ہوں گی اور ہلکے مرکبات اس کی سطح پر رہ گئے ہوں گے جو ٹھنڈے ہو کر مختلف چٹانوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ سیاروں کے مدار گول کس طرح ہوئے؟ بفن کے نظریے کو صحیح مان لینے پر بھی لیپلس کے اعتراضات اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ سورج سے جدا ہونے والا مادہ تقریباً گول راستوں پر کیوں گردش کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا مادہ خواہ تصادم کے باعث سورج سے جدا ہوا ہو یا کشش کے زیر اثر کسی لہر کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اسے ہر حالت میں طویل بیضوی مداروں پر گردش کرنی چاہیے، اور ہر گردش کے بعد ایک مرتبہ اس جگہ کے بالکل قریب سے گزرنا چاہیے جہاں سے وہ جدا ہوا تھا۔
لہٰذا اگر نظام شمسی کے سیارے اسی قسم کے تصادم یا حادثے کا نتیجہ ہیں تو ان کے مدار کچھ مدت کے بعد گول ہو گئے ہوں گے۔ اس کے جواز میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں یہ سیارے پیدا ہوئے اس وقت ان کی راہ گزر میں ایک گیس بری ہوئی تھی جو سورج کے چاروں طرف چھا گئی اور جو ان کی گردش میں مزاحمت بھی کرتی تھی۔ اس بات کا امکان اس لیے نظر آتا ہے کہ سورج سے جو گیسی شعلہ جدا ہوا تھا اس کا کچھ حصہ سرد ہونے سے رہ گیا اور وہ سورج کے چاروں طرف ایک غلاف کی شکل میں لپٹ گیا اور اسی سمت میں گردش بھی کرنے لگا جس میں سب سیارے کر رہے تھے۔ اگر ان سیاروں کے مدار شروع سے ہی گول ہوتے تو ان کی رفتار پر اس گیس کا متعلق کوئی اثر نہ پڑتا کیونکہ دونوں کے راستے ایک دوسرے کے متوازی ہوتے۔ سیاروں کے مدار بہت زیادہ بیضوی تھے اس لیے انہیں اس گیس میں سے گزرنا پڑتا تھا جو خود بھی گھوم رہی تھی۔ ان کی مثال ایسے ہی تھی جیسے موٹر کی ریس میں حصہ لینے والا کوئی ڈرائیور اپنی راہ پر چلنے کی بجائے کبھی اس سے دور ہو جائے اور کبھی قریب۔ سیاروں کو اس گیسی غلاف میں سے گزرتے وقت بہت سے ذرات سے ٹکرانا پڑتا ہوگا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد گول راستوں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر یہ گیسی غلاف بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ کچھ گیسیں تو سورج میں واپس چلی گئی ہوں گی اور کچھ خلا میں غائب ہو گئی ہوں گی۔ اس غلاف کا تھوڑا بہت نشان اب بھی باقی رہ گیا ہے جو اندھیری راتوں میں سورج غروب ہونے کے ٹھیک بعد یا طلوع ہونے سے ٹھیک پہلے سورج کی مخالف سمت میں پورے افق پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنسی تجربات شاہد ہیں کہ روشنی کا یہ انعکاس ان ننھے ننھے ذرات سے ہوتا ہے جو ہماری زمین کے مدار سے بھی آگے تک خلا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ گیس اس قدر لطیف ہے کہ اگر اسے 20 کروڑ میل کی بجائے جو اس کی موجودہ وسعت ہے ہوائی دباؤ میں تبدیل کر دیں تو اس کی موٹائی 1 سینٹی میٹر سے بھی کم ہوگی جیسا کہ مندرجہ ذیل شکل سے ظاہر ہے۔ نیپچون اور پلوٹو جگہ کی کمی کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ پلوٹو اپنے محور پر دوسرے تمام سیاروں کی بنسبت مخالف سمت میں گردش کرتا ہے۔ اتنی لطیف گیس سیاروں کی گردش پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی تھی لیکن جیفریز نے ثابت کیا ہے کہ 1-2 ارب سال پہلے اس کی کثافت موجودہ کثافت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی اور اس وقت اس نے نظام شمسی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہوگی۔ اس وقت سے اب تک اس میں کمی واقع ہوتی رہی اور اندھیری راتوں میں اب جو تھوڑا بہت اثر اس کا نظر آتا ہے وہ اس کی شوکت رفتہ کا ہلکا سا عکس ہے۔